ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ جوانی کی غلطیاں کبھی کبھی زندگی کو ایک ایسا رخ دیتی ہیں جیسے بے قابو ٹرین پٹری سے اتر جاتی ہے۔ لاکھ کوشش کر لو، واپس صحیح راستے پر آنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے۔ آج کا سچا قصہ ایک ایسی لڑکی کے بارے میں ہے جس نے برے ساتھیوں کا انتخاب کیا، ان پر اندھا بھروسہ کیا، نتیجہ بھیانک ہوا۔ یہ ہے کرسٹینا سنوبین کی کہانی۔ امریکی ریاست آئیوا کے شہر ڈیموین میں کرسٹینا سنوبین کی پیدائش ایک ویتنامیز گھرانے میں 21 نومبر 1979 کے دن ہوئی۔ بچپن میں ہی اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی پرورش ماں لنڈا سنوبین اور سوتیلے باپ لی خوانگ نے کی۔ کرسٹینا کی 2 بہنیں تھیں، کیتھرین اور اینجلینا، ایک چھوٹا بھائی فریڈرک۔ کرسٹینا بچپن میں ایک فرمانبردار سویٹ لڑکی تھی، عام بچوں کی طرح کھیل کود کی شوقین۔ وہ کبھی فیشن ڈیزائنر تو کبھی صحافی یعنی جرنلسٹ بننا چاہتی تھی۔ اپنے کپڑے خود ڈیزائن کر کے اور سلائی کر کے پہنتی تھی، خوبصورت شاعری پڑھتی تھی، اپنی ڈائری میں پوئمز بھی لکھتی تھی۔ جب کرسٹینا ٹینیج عمر کو پہنچی، ہائی اسکول میں وہ ان لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگی تھی جنہیں پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کرسٹینا ان کے ساتھ شراب اور سگریٹ پینے لگی، اکثر والدین سے جھگڑ کر کسی سہیلی کے گھر رات گزارتی۔ 16 سال کی عمر میں کرسٹینا کی ملاقات جیکب کراسن نامی لڑکے سے ہوئی اور جیکب کرسٹینا کا پہلا اور آخری پیار بن گیا۔ 17 سال کی عمر میں کرسٹینا پریگننٹ ہو گئی۔ یہ حمل، یہ پریگننسی کرسٹینا کے مستقبل کے منصوبے، سارے پلانز کے لیے ایک بڑی رکاوٹ تھی۔ کرسٹینا نے جیکب کی طرح اسکول کی پڑھائی چھوڑ دی، دونوں ایک اپارٹمنٹ میں رہنے لگے۔ کرسٹینا نے ٹیلی مارکیٹر کی نوکری شروع کر دی۔ سن 1998 ان کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام کوربن رکھا گیا۔ جیکب کے ساتھ زندگی پھولوں سے بھری، رومانٹک اور خوشحال نہیں تھی۔ وہ طوفانی مزاج کا مالک تھا، غصے میں آ کر مار دھاڑ پر اتر آتا تھا۔ کرسٹینا کے چہرے اور جسم پر جیکب کی پرتشدد فطرت کے ثبوت ہوتے تھے، نیل اور زخم وہ چھپاتی نہیں تھی۔ پوچھنے پر وہ صاف کہہ دیتی تھی، یہ نشان، جیکب کو غصہ آ گیا تھا، اس نے مجھے تھپڑ مار دیا، جیکب نے میرا ہاتھ مڑوڑ دیا تھا، جیکب نے مجھے سیڑھیوں سے دھکا دے دیا تھا۔ لنڈا نے بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ لڑکا تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، ہمارے گھر واپس آ جاؤ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ کرسٹینا ہر بار منع کر دیتی، وہ کہتی میں اس سے پیار کرتی ہوں، میں اسے چھوڑ نہیں سکتی۔ اور پھر سن 1999 کی شروع میں جیکب نے ساری حدیں پار کر دیں اور کرسٹینا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جیکب کو کسی بات پر طیش آ گیا، اس نے BB گن یعنی ایئر گن کرسٹینا پر چلا دی۔ ایک گولی اس کے چہرے پر لگی۔ جیکب کو 3 دن جیل ہوئی اور کرسٹینا نے اس کے خلاف ریسٹریننگ آرڈر درج کروا لیا۔ کرسٹینا اپنی ڈائری میں اپنے جذبات اور خیالات کے بارے میں اکثر لکھا کرتی تھی۔ اس نے اس حادثے کے بعد لکھا، وہ بہت ذہین ہے، مزاحیہ بھی ہے، مجھے ہنساتا ہے، میرا خیال بھی رکھتا ہے، لیکن وہ تکلیف پہنچانا بھی جانتا ہے، مجھ پر مسلسل تنقید کرتا ہے، نظروں سے گراتا ہے، مجھے مارتا ہے۔ ان 3 سال کے بعد احساس ہوا ہے کہ میں اس محبت میں اکیلی تھی۔ اس کے بعد کرسٹینا نے جیکب سے بریک اپ کر لیا۔ 31 اگست 2000 کرسٹینا 2 سالہ کوربن کو لے کر سیڈر ریپڈز شہر میں ایک چھوٹے کرائے کے گھر 818 10th اسٹریٹ میں منتقل ہو گئی۔ چند پڑوسیوں نے اس کی موونگ میں سامان اندر لانے اور سیٹ کرنے میں مدد کی۔ کرسٹینا اپنے نئے مستقبل کے بارے میں بہت پر امید تھی۔ اس کو کیا پتا تھا کہ زندگی صرف 4 دن کی باقی تھی۔
5 सितंबर 2000 क्रिस्टीना का मोहल्ले दार टॉड हेल उससे मिलने गया। टॉड ने घर की घंटी बजाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दरवाज़ा लॉक था लेकिन करीब में एक खिड़की थी। टॉड ने खिड़की के अंदर झांका। उसे छोटा कॉर्बिन नजर आया। वो अकेला था और रो रहा था। कॉर्बिन ने कहा, "माई मॉमी इज डेड।" टॉड ने खिड़की की जाली निकाली और वो खिड़की के जरिए अंदर दाखिल हुआ। उसे 20 साला क्रिस्टीना की आधी नंगी लाश बैथटब के खून से रंगे हुए पानी में मिली। टॉड बौखला गया। उसने कॉर्बिन को गोद में उठाया और भागते हुए क्रिस्टीना के पड़ोसी कार्लोस रॉबिन्सन के घर पहुंच गया और उसे पुलिस को कॉल करने का कहा। कार्लोस ने 911 डायल किया। टॉड और कार्लोस दोनों उन लोगों में से थे जिन्होंने क्रिस्टीना की मूविंग में मदद की थी। सीडर रैपिड्स पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान के आते ही क्राइम सीन को महफूज किया गया। क्रिस्टीना की मौत तकरीबन 24 घंटे पहले वारिद हुई थी। छोटा कॉर्बिन अपनी मां के कत्ल का वाहिद गवाह था और वो 24 घंटों से अकेला घर में रोते हुए बैठा था। कॉर्बिन कातिल के बारे में कुछ नहीं बता सकता था। इन्वेस्टिगेटर्स ने दरियाफ्त किया कि हमला किचन में शुरू हुआ था। क्रिस्टीना की सैंडल्स किचन के फर्श पर ऐसे पड़ी थीं जैसे हमले के दौरान वो पांव से उतर गई हों। किचन के एक कोने में फ्राइंग पैन के हैंडल का कॉलर पड़ा था। पास ही क्रिस्टीना के खून में तर 2 दांत फर्श पर मिले। डिटेक्टिव्स ने अंदाजा लगाया कि क्रिस्टीना को फ्राइंग पैन से इस कदर जोर से मारा गया था कि फ्राइंग पैन और क्रिस्टीना के दांत टूट गए थे। फ्राइंग पैन क्राइम सीन पर मौजूद नहीं था। क्रिस्टीना की लाश पर चाकू के कई जख्म थे। उसका गला काटा गया था। हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू कहीं से नहीं मिला। अलबत्ता डिटेक्टिव्स क्राइम सीन पर मौजूद चंद चीजें देखकर हैरान थे। 1. बाथरूम में बर्गर के बन्स बिखरे हुए थे। 2. बाथरूम और किचन के फर्श पर बेशुमार नंगे पांवों के निशानात थे। 3. दीवार पर खूनी हाथ का प्रिंट था। 4. बाथरूम के सिंक पर खून आलूद हथेली यानी पॉम प्रिंट था। क्राइम सीन को देखकर मालूम होता था कि क्रिस्टीना अपने कातिल को जानती थी। घर का दरवाजा खिड़कियां सही सलामत थी। कोई जबरदस्ती तोड़ फोड़ करके घर में दाखिल नहीं हुआ था। गालिबन क्रिस्टीना ने अपने कातिल के लिए दरवाजा खुद खोला था। घर की सारी चीजें अपनी जगह पर थीं। ये चोरी डकैती का केस नहीं था। क्रिस्टीना के पोस्टमार्टम से वाज़ेह हुआ कि उसके गले पर चाकू का जख्म इतना गहरा था कि उसका ट्रेकिया मुकम्मल तौर पर कट गया था। मेडिकल एग्जामिनर ने दरियाफ्त किया कि क्रिस्टीना को रेप किया गया था। मौत रात 9 बजे से 3 बजे के दरमियान हुई थी। उसकी लाश के एक्सरे में नजर आया कि उसके चेहरे में एक छोटी गोली यानी मेटल पैलेट धंसी हुई थी। ये 18 महीने पहले एक्स बॉयफ्रेंड जेकब के हाथों एयर गन की दहशत थी। उसका सबूत था। उस वक्त डॉक्टरों ने गोली निकाली नहीं थी। जब क्रिस्टीना के कत्ल की इत्तला उसके चाहने वालों को मिली, सब ने कहा ये काम जेकब ने ही किया होगा। क्रिस्टीना की मां लिंडा का भी यही ख्याल था। डिटेक्टिव्स ने जेकब से पूछगछ की। उसने कहा कि वो कत्ल की रात 2 दोस्तों के साथ बार में खा पी रहा था। उसके पास कई गवाह थे लेकिन एलिबाई चंद घंटों के लिए था। जेकब ने कहा कि बाद में वो घर पर अकेला था। डिटेक्टिव्स जानते थे कि जेकब क्रॉसन को सस्पेक्ट की लिस्ट से हटाया नहीं जा सकता था। तफ्तीश जारी रही। क्योंकि कातिल घर में नंगे पांव से घूम रहा था, इन्वेस्टिगेटर्स को शक था कि वो क्रिस्टीना के घर के आसपास ही रहता होगा। और जब बाथरूम और घर से बर्गर बन्स की खाली थैली कहीं से नहीं मिली, लेकिन थैली को बंद करने का प्लास्टिक क्लिप बाथरूम के फर्श पर था, पुलिस अफसरान ने अंदाजा लगाया कि कातिल खून आलूद छुरा और फ्राइंग पैन उस थैली में रखकर घर से निकला था। वो नहीं चाहता था कि रास्ते में खून के कतरे गिर जाएं। डिटेक्टिव्स ने फिर क्रिस्टीना के मोहल्ले में रहने वाले 32 साला टॉड हेल पर नजर डाली
وہی ٹاڈ جس نے کرسٹینا کی لاش دریافت کی تھی۔ پولیس کو ٹاڈ کی کہانی پر شک تھا۔ ٹاڈ ایک ہٹا کٹا آدمی تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ کھڑکی کے ذریعے گھر میں داخل ہوا تھا؟ اس نے کھڑکی کے پاس ٹی وی کی ٹیبل پر رکھے ڈیکوریشن پیسز کو چھوا نہیں تھا اور کوئی بھی سامان زمین پر گرا ہوا نہیں تھا۔ پولیس نے ٹاڈ سے کہا، کیا تم ہمیں دکھا سکتے ہو کہ تم گھر میں کیسے داخل ہوئے تھے؟ ٹاڈ راضی ہوا۔ بنا کسی دقت کے اس نے اپنا کرتب دکھایا۔ وہ اتنی آسانی سے بغیر شور اور زور سے گھر میں داخل ہوا کہ ایسے لگتا تھا کہ وہ اکثر لوگوں کے گھر میں چوری چھپے داخل ہونے کا عادی تھا۔ ٹاڈ ہیل بھی ٹاپ سسپیکٹ بن گیا۔ پھر آئی باری کرسٹینا کے پڑوسی کارلوس کی، وہی کارلوس جس نے پولیس کو فون کیا تھا۔ کارلوس کو تھانے بلایا گیا۔ اس نے ڈیٹیکٹیوز کے سوالوں کا اطمینان سے جواب دیا، بتایا کہ قتل کی رات اس کی بیوی ان کے 4 بچوں کو کارلوس کے پاس چھوڑ کر اپنی بہنوں سے ملنے گئی تھی۔ کارلوس نے بچوں کی دیکھ بھال کی، انہیں کھانا کھلا کر نہلا کر سلا دیا تھا اور خود بھی سو گیا تھا۔ پوچھ گچھ کے دوران وہ پرسکون اور کانفیڈنٹ نظر آ رہا تھا، پر جب دونوں ڈیٹیکٹیوز نے اسے تھوڑی دیر اکیلے چھوڑا تو کارلوس کا دوسرا روپ دکھائی دیا۔ وہ کانپ رہا تھا، کچھ بڑبڑا رہا تھا اور پھر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دعا کرنے لگا۔ اب تو کارلوس رابنسن بھی بہت مشکوک لگ رہا تھا۔ 3 مرد، تینوں سسپیکٹ تھے، لیکن فیصلہ فورینزک ایویڈنس سے ہونے والا تھا۔ جیکب، ٹاڈ اور کارلوس کو باری باری بلوا کر ان کے پاؤں کے پرنٹس لیے گئے۔ جیکب نے اپنے پاؤں کے نشانات دیے۔ اس کے فٹ پرنٹس کرائم سین پر موجود فٹ پرنٹ سے میچ نہیں ہوئے۔ ٹاڈ نے بھی شرافت سے پاؤں پر انک لگوائی، زمین پر بچھے کاغذ پر چلا اور جلد واضح ہوا کہ اس کے فٹ پرنٹس بھی میچ نہیں کرتے تھے۔ کارلوس کا معاملہ کچھ اور تھا۔ ٹیسٹ کے دوران وہ جان بوجھ کر ٹیڑھا بنگا ہو کر چل رہا تھا، پہلے بنے ہوئے فٹ پرنٹس پر دوبارہ پاؤں رکھ رہا تھا تاکہ ڈبل چھاپا لگ جائے۔ کارلوس کا 2 بار ٹیسٹ لیا گیا، پھر جا کے ایک صاف فٹ پرنٹ ملا جو باتھ روم اور کچن میں ملنے والے نشانات کا مکمل میچ تھا۔ باتھ روم سنک پر ہتھیلی کا نشان بھی کارلوس سے میچ کیا گیا، اور تو اور کرسٹینا کے ریپ ٹیسٹ میں پائے جانے والا سپرم کارلوس کا تھا۔ جب کارلوس کو تمام ثبوتوں کا سامنا کرنا پڑا تو اس کی کہانی بدل گئی۔ کارلوس نے ڈیٹیکٹیو سے کہا کہ جیسے ہی کرسٹینا محلے میں منتقل ہوئی تھی، ان دونوں کا چکر شروع ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ قتل کی رات ان کے جنسی تعلقات ہوئے تھے، پھر وہ گھر چلا گیا تھا اور جب وہ کئی گھنٹوں بعد واپس آیا تو اسے کرسٹینا کی لاش باتھ ٹب میں پڑی ملی تھی۔ ٹاڈ سے پہلے کارلوس نے کرسٹینا کی لاش دیکھ لی تھی، لگتا تھا کہ وہ 3-4 گھنٹوں سے مری ہوئی تھی۔ کارلوس کا کہنا تھا کہ وہ گھبرا گیا تھا۔ اس نے پولیس کو اطلاع نہیں کی تھی کیونکہ وہ اکیلا تھا اور افریقن امریکن تھا۔ اسے ڈر تھا کہ بلیک، کالے ہونے کی وجہ سے پولیس اسے جھوٹے قتل کے کیس میں ملوث کر دے گی۔ ڈیٹیکٹیو جانتے تھے کہ اگر یہ کیا تھی، اور وہ ثبوت کرائم سین انویسٹیگیٹر جم کیلی کو جلد مل گیا۔ باتھ روم میں ایک بن کھلا پڑا تھا جس کا نرم حصہ ہوا میں ایکسپوز تھا۔ قریب سے دیکھنے پر سمجھ آیا کہ بن میں کسی کے پاؤں اور انگوٹھے کا نشان تھا۔ اتنا صاف اور تفصیلی پرنٹ اس صورت میں دکھائی دے سکتا ہے جب بن تازہ ہو، فریش ہو۔ یہ انگوٹھے کا پرنٹ صرف قاتل کا ہو سکتا تھا۔ بن کو ڈیموین کے کرائم لیب بھیجا گیا۔ پیر کی لکیریں صاف واضح تھیں جن کو بہت آسانی سے کارلوس کے قدموں کے نشانات سے میچ کیا گیا۔ دسمبر 2001 کارلوس رابنسن کا مقدمہ شروع ہوا۔ پروسیکیوٹرز کا ماننا تھا کہ کارلوس کو کرسٹینا پسند آ گئی تھی۔ اس نے کرسٹینا کے دوستانہ مزاج کو انویٹیشن سمجھ لیا تھا۔ جس رات کارلوس کی بیوی گھر پر نہیں تھی، وہ کرسٹینا کے گھر گیا تھا۔
موسم خوشگوار تھا. اس کا گھر کرسٹینا کے گھر سے چند قدم دور تھا تو کارلوس نے چپل یا جوتا پہننے کی زحمت نہیں کی. کارلوس نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. کرسٹینا نے اس کا استقبال کیا، لیکن جب کارلوس نے فری ہونے کی کوشش کی تو کرسٹینا نے اسے صاف دھتکار دیا، جس پر کارلوس کو بڑا غصہ آیا. اسے لگا کہ کرسٹینا نے اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے اس سے مفت میں گھر کا کام کروا لیا تھا. اور تو اور اب کارلوس کو ڈر تھا کہ کرسٹینا اس کے تھڑکی پن اور سیکشول ایڈوانس کے بارے میں اس کی بیوی کو بتا نہ دے. وہ صرف ایک ہی طریقہ جانتا تھا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. پہلے کارلوس نے کرسٹینا پر فرائنگ پین سے حملہ کیا. جب وہ بے ہوش ہو گئی وہ اسے گھسیٹتے ہوئے باتھ روم میں لے گیا، اسے ریپ کیا اور آخر میں اس کے جسم کو باتھ ٹب میں رکھ کر اس کا گلا کاٹ دیا. سارے ثبوت مٹانے کے لیے کارلوس نے باتھ ٹب میں پانی بھر دیا کیونکہ چاقو پر خون لگا تھا اور اس کے فنگر پرنٹس بھی موجود تھے. کارلوس نے کچن سے بن کا پیکٹ اٹھایا، پیکٹ کھول کر سارے بن زمین پر پھینک دیے اور خالی تھیلی میں چاقو اور فرائنگ پین رکھ کر فرار ہو گیا. بعد میں اس نے دونوں ہتھیار کسی ڈمپسٹر میں پھینک دیے. کیونکہ فورینزک ثبوت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، جوری نے اپنا فیصلہ آسانی سے سنا دیا: عمر قید. کارلوس رابنسن ابھی تک خود کو بے قصور کہتا ہے. اس نے سن 2017 اور سن 2021 میں اپنے کیس کو اپیل کیا ہے، لیکن دونوں بار اس کی اپیل ریجیکٹ کر دی گئی. کارلوس رابنسن اب 52 سال کا ہے. وہ اپنی سزا آئیوا کے میکسیمم سیکیورٹی پریزن میں کاٹ رہا ہے. دوستوں، یہ تھی کرسٹینا سنوبین کی کہانی. ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ